حضرات السلام علیکم۔ آج جو 3 جنوری 2021 کو جو مچ بولان میں ایک دلخراش حادثہ جو رونما ہوا ہے، میں چونکہ آئی وٹنس ہوں، میں آج گیا تھا جنازوں کو لینے، تو جس بے دردی سے، جس صفاقانہ طرز عمل سے ان کے گلے کاٹے گئے، ان کے جسموں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا جیسا کہ کوئی درندہ کسی جانور کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور بدنما دہشت گردی کا سانحہ آج رونما ہوا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اس کو مذمت کروں، البتہ ایک سوال ضرور کروں گا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ریاست پاکستان کے وہ مقتدر قوتوں سے، کہ یہ چونکہ بلوچستان ایک ایسے وار زون میں ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یعنی 2 دہائیوں سے جو یہاں پر ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو، ایک مخصوص رنگ اور نسل کے لوگوں کو، زبان بولنے والے لوگوں کو جس بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 105 جنازے بھی گرے، لیکن آج جو ایک دہشت گردی کا جو ایک انوکھا واقعہ ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل اور پاکستان کے ان مقتدر ریاستی اداروں کے لیے ایک سائن آف انٹروگیشن اور ہمارے جسٹس کے لیے، عدلیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان، اور ریاست پاکستان کے جو حکمران ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک بدنما دن ہوگا کہ اگر کوئی ریاست، کوئی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اس ملک میں حکمران ہوں، لیکن اس کی حکمرانی کی آج جو ہے جنازہ نکل گیا۔ میں یہ کہوں گا ضرور کہ دنیا میں دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ یعنی لوگوں کے گلے کاٹے ہیں اور ان کے پیٹ پہ لاتوں کے ساتھ چھڑ کے، یعنی جو ان مزدوروں نے رات کو کھانا کھایا تو وہ سارے ان کے حلق سے نکالا گیا ہے، ان کے پیٹ کو ایسے چوریوں سے پھاڑا گیا ہے، ان کے پیٹ کو ایسے چوریوں سے پھاڑا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میٹروپولیٹن والوں کو یہ کہے کہ آپ بازار میں آوارہ کتوں کو مارے، شاید وہ کوئی ایک گولی مارے، زہر کھلائے، لیکن اس بے دردی کے ساتھ کوئی ایک آوارہ کتے کے ساتھ کوئی یہ سلوک نہ کرے، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسان ہے۔ البتہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے ان تمام انسان دوست تنظیموں کے لیے کہ اگر آج اس دہشت گردی کے واقعے کو کوئی کنڈم نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے انسانیت کے جو دعوے دار ہے کہ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کو چلا رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دعوے کے دعوے رہ جائیں گے۔ لہٰذا میرا کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں ہے، چونکہ ماضی میں یہاں پر پرائم منسٹر صاحب آئے، یہاں پر وفاقی وزراء آئے اور 2013 میں صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اب کوئی حکومت نے، ہمارے مقتدر ریاستی اداروں نے اب بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، پھر کم از کم میں ان 6-7 لاکھ کی جو آبادی ہے، ہزاروں کی، اور کوئی 10-11 لاکھ شیعہ جو بلوچستان میں رہائش پذیر ہے، کم از کم میں ایک میسیج ان کو ضرور دوں گا کہ آپ احتجاج کریں اور بھرپور احتجاج کریں، اور ریاست کو یہ پیغام ضرور دیں کہ ایسا نہیں چلے گا۔ ریاست، ہمارا بچہ اب باشعور ہو چکے ہیں، اب ہمارے بچہ جو ہے اب اس بات کو ضرور محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ریاست اور ہمارے ریاستی اداروں کی خاموشی کم از کم سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں ضرور درخواست کروں گا اپنے سپہ سالار سے، پاکستان کے بقا اور ضامن کی علامت سے، جو کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب 30 اپریل 2018 کو جب کوئٹہ تشریف لائے، ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، انہوں نے ہمیں یہ انشور کروایا گیا کہ انشاءاللہ ہم امن کو ہر صورت میں کوئٹہ شہر میں اور بالخصوص بلوچستان میں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ میں ضرور یہ ان سے مطالبہ کروں گا کہ خدا را آرمی چیف صاحب، ہمارے دلوں میں آپ کے افواج پاکستان کے بہت قدر ہیں، ہم آپ کے افواج کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو وفا کریں، ہمارے بچوں کو مزید یتیمی سے بچائے، ہماری بہنوں کو مزید بیوہ ہونے سے بچائے، ہماری بچیوں کو مزید
اس امتحان میں نہ ڈالے کہ خدا نخواستہ کل کو میرے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں اس کو سنبھال نہ سکوں۔ یہ ضرور میں آپ سے فریاد کروں گا، آپ دوستوں کے توسط سے، میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے، کہ ہمارا یہ پیغام ان مقتدر ریاستی اداروں تک پہنچائے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم پاکستان کے لیے ہمارا بچہ خون دینے کو، سر کھٹانے کو تیار ہے، لیکن اس طرح اس بے دردی کے ساتھ، ان مزدوروں کے ساتھ، ان کارکنوں کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے مذمت کے لیے کم از کم بحیثیت بلوچستان شیعہ کانفرنس کے پریزیڈنٹ کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کھنڈم کروں یا میں صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے مطالبہ کروں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ 10 جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو جس بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا گیا ہے، اب پوری رات ہماری پوری میڈیکل ٹیم ہے وہ اسٹیچنگ میں لگے، شاید 4-5 بجے صبح تک ان کو اسٹیچنگ ہو جائے تاکہ ان کے بلیڈنگ رک جائے۔ باقی اکابرین سارے بیٹھے ہیں، میں بھی اٹھ کے آیا ہوں یہاں پر، کوئی ابھی ہمارا ڈیسیجن فائنل نہیں ہوا کہ ہم پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے، کیسا پروٹیسٹ ہوگا، ہم جنازوں کے ساتھ پروٹیسٹ کریں گے یا ہم جنازے دفنائیں گے اس کے بعد پروٹیسٹ کریں گے۔ دیکھیے یہ ماضی میں ہماری تجربات رہے، ہم نے بہت سے ایسے مطالبات کیے، لیکن حکومت نے ہمیشہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے اس مطالبات کو عملی جامہ پہنائیں گے، لیکن رزلٹ وہی آ جاتا ہے کہ مائنس پلس مائنس مائنس۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہمیں ریاست، ہمیں حکومت کمزور نہ سمجھے، کمزور ان سینس میں کہ ہمارے قوم 99% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ ہم اگر احتجاج پہ اتر آئیں گے تو ہم کم از کم انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ انشور کروائیں گے، عالمی تنظیموں کو انشور کروائیں گے کہ پاکستان میں ایک قوم بستی ہے جس کا نام ہزارہ ہے، اور ہزارہ قوم انتہائی باشعور اور تعلیم یافتہ مہذب قوم ہے، اور ایسا احتجاج کریں گے کہ ریاست پاکستان خود دنگ کے دنگ رہ جائیں گے۔ ہم کم از کم، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال یوں دوں کہ اگر یہ دہشت گردی کا سلسلہ نہیں رک جاتا، کم از کم ہم کوئٹہ شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نکل کر کم از کم ایک سپارہ قرآن مجید کا سر پہ رکھ کر ہم اس ریاست کو، خدا نخواستہ ہمیں موقع نہ دیا جائے کہ ہم ریاست کو، ہم حکومت کو قرآن پاک سر پہ رکھ کر اللہ سے التجا کرے کہ اللہ آپ جو ہے اس ریاست کے ذمہ داران سے اور حکومت کے ذمہ داران سے پوچھے کہ ہمارا خون کیوں بہایا جاتا ہے، ہمیں اس نہج تک نہ جانے دیا جائے۔ ہمیں اب تک آپ لوگوں نے انتہائی مجبور کیا ہے، لیکن اگر اس سے مزید مجبور کریں گے تو ہم انتہائی راست اقدام پر اتر آئیں گے اور ایسا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ کم از کم یہ عالمی سطح پر انوکھا احتجاج ہوگا۔